بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم 3 پوائنٹس پر بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ اگرچہ بہت زیادہ غل مچا ہے کہ عمران خان کو کوئی ریلیف ملنے والا ہے، لیکن ریلیف ملنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اور مسلم لیگ کے اندر عمران خان کے مسئلے پر جو اختلاف رائے نظر آتا ہے اور بالکل متضاد پالیسیاں مختلف لیڈروں کی نظر آتی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور تیسرا افغانستان کا ایشو ہے۔ پاکستان نے مداخلت کرنے کی تیاری کر رہے تھے افغانستان کے کچھ لوگ، کچھ عناصر، طالبان کا اور ٹی ٹی پی کا ایک دھڑا، تو اس کو کچل دیا ہے۔ اور اس شکست پر افغانستان کے بھارت نواز جو حکومت ہے، اس کے اندر جو صفِ ماتم برپا ہے، اس سے بڑی صفِ ماتم پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر برپا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور پھر یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بھی اختلافات ہیں، اور ایک بڑے مؤثر دھڑے نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ تو دوسری ڈیولپمنٹ جو ہے پاکستان میں یہ ہوئی ہے کہ الزینبیون کو عمران خان نے ہدایت کر دی ہے کہ کراچی کے علاوہ پنجاب میں بھی دھرنے دے کر معیشت کو مفلوج کر دیا جائے۔ تو ناظرین، سر فہرست ہم اسپیس کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے مسلم لیگ کی بات مختصر طور پر کر لیں۔ مسلم لیگ بطور پارٹی تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے چند ایک لیڈر ہیں جو سرگرم ہیں، جو بیانات دیتے ہیں۔ باقی مسلم لیگ ہمیں کہیں ایکٹیو نظر نہیں آتی۔ تو ایک گروپ وہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا ڈسا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر آج عمران خان کو سخت ترین سزا فوجی عدالت سے مل گئی تو فیوچر میں، مستقبل میں یہ رستہ کھل جائے گا، اور اسٹیبلشمنٹ دوسرے سیاستدانوں کو بھی اسی طرح ٹانگ دیا کرے گی۔ اس نقطہ نظر کے خلاف، اس کے رد میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن فی الوقت میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ ایک اندیشہ ہے، دور دراز کی مثال ہے۔ 2 فکروں میں بات مکمل کروں گا۔ نمبر 1 کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی اور سیاستدان کے ساتھ تبھی ہوگا جب وہ کوئی 9 مئی جیسا کام کرے گا، 24 نومبر جیسا کام کرے گا، یا وہ پاکستان کے اقتصادی بائیکاٹ کے لیے ایک عالمگیر مہم چلائے گا۔ اور اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا ہونا ہی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے رستہ کھل جائے گا، تو بھائی ایک تو بات یہ ہے کہ وقت بدل گیا ہے، اب مداخلت کی شکل مختلف ہوتی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ عمران خان کو بچا بھی لیں گے فوجی عدالت سے، سزا سے، تو اگر اسٹیبلشمنٹ میں کوئی ایسے عناصر مستقبل میں آ گئے جو مہم جو قسم کے ہوں، تو ان کے سامنے کوئی مثال سیٹ ہو یا نہ ہو، انہوں نے اپنی کرنی جو ہے وہ تو کرنی ہی ہے۔ ایوب خان نے جب مارشل لا لگایا تھا تو اس کے سامنے کون سی مثال تھی؟ اس کے سامنے کون سا دروازہ کھولا تھا؟ اس نے خود ہی کھولا، اور سیاستدانوں کی ایک پوری لاٹ اس دور کی نااہل کر دی ایبڈو کے تحت، جس کی سزا پاکستان کو آج تک مل رہی ہے۔ ضیاء الحق کے سامنے کون سا دروازہ کھلا تھا؟ اس سے پہلے کس لیڈر کو پھانسی دی گئی تھی؟ ضیاء الحق نے پھانسی دے دی۔ اس لیے یہ جو دلیلیں ہیں یہ مؤثر نہیں ہیں۔ اب اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ گروپ کے رانا ثناء اللہ صاحب یہ تجویز دیتے ہیں کہ زرداری، نواز شریف اور عمران خان مل کر مذاکرات کریں۔ ان کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ عمران خان کا ایجنڈا سیاسی نہیں ہے۔ وہ ایجنڈا کیا ہے سب کو علم ہے، رانا صاحب کو بھی علم ہے، اور فوج کو بھی علم ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی علم ہے۔ اور خواجہ آصف جو مسلم لیگ میں اتنے ایکٹیو رہنما نہیں ہیں، لیکن بہرحال ان کے پاس وزارت ہے، دفاع کی وزارت ہے، وہ دوسرے فریق کی نمائندگی کرتے ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان قابل معافی نہیں ہے۔ انہوں نے جو ایک بیان میں یہ بھی کہہ دیا، بڑا مزیدار بیان تھا، کہ عمران خان پاکستان میں اسرائیل کا اثاثہ ہے۔ تو بھائی اس اثاثے کو امانت سمجھو، اور جس کی امانت ہے اس کے حوالے کرو، بات نمٹاؤ۔ تو یہ جو طرز عمل ہے مسلم لیگ کے بعض لیڈروں کا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے رستہ کھل جائے گا، اس کی کوئی لاجک ہی نہیں ہے۔ آپ عمران خان کو بچا لیں، اگر مستقبل میں کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں کسی
ایڈونچرس کی نموداری ہو جاتی ہے، کوئی یحییٰ خان آ جاتا ہے، کوئی ایوب خان آ جاتا ہے، کوئی مشرف ضیاء آ جاتا ہے، تو وہ یہ تھوڑی دیکھے گا کہ پیچھے کیا مثال تھی کیا نہیں تھی، وہ تو دبڑ غدوس کر دے گا آ کر سب کچھ اپنی طاقت کے زور پر، جیسے کہ ماضی میں 4 مرتبہ ہوا۔ تو اب جو ایک شور برپا ہے کہ امریکہ کا دباؤ ہے اور امریکہ عمران خان کو رہا کرائے گا، اس سے قطع نظر اس پر ایک الگ پروگرام کرنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کس حد تک دباؤ ڈالے گا، کس حد تک نہیں ڈالے گا۔ ابھی تک تو یہ شیخ چلی کی خوش فہمی ہے کہ ٹرمپ آئے گا اور باقی سارے معاملات کو چھوڑ کر وہ عمران خان کو رہا بھی کروائے گا اور عمران خان کو برسر اقتدار بھی لائے گا، اور پھر عمران خان کے ذریعے پاکستان کا ایٹمی پروگرام بند بھی کرائے گا۔ یہ ایک شیخ چلی والی سوچ ہے جو ایک بڑے حلقے میں پھیلائی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے لوگ اس طرح کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں جب ہر طرف سے یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہو، ٹی وی چینلز پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا بڑا سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے پی ٹی آئی کا، ہر طرف سے یہ بات آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے کہ ٹرمپ آ کر عمران خان کو رہا کرانے والا ہے، تو ظاہر ہے اس پر پھر یقین کرنے والوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہے۔ یہ تو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے نا کہ حقیقت کیا تھی، اور کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا جس طرح کی یہ باتیں کی جا رہی ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالی آئندہ پروگراموں میں بھی اس کے بارے میں وضاحت کروں گا کہ امریکہ کی طرف سے ایسی کسی ایڈونچر کی کوئی گنجائش ہے عالمی حالات کے تحت نہ دوسرے حالات کے تحت۔ ایک اشارہ ہم چین کا دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بالکل یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کسی بھی موقع پر عمران خان کو چھوڑے، عمران خان تو میٹر نہیں کرتا، کسی اور ایشو پر، ایٹمی ایشو پر امریکہ نے براہ راست پاکستان پر دباؤ ڈالا ایک حد سے زیادہ، اور تو جو کچھ ہوگا وہ اس کا اشارہ، یعنی چین کا ایک نام جو ہے وہ میں اس کا اشارہ دے دیتا ہوں۔ ظاہر ہے چین جو ہے وہ پاکستان پر کافی عرصے سے یہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ پاکستان دباؤ نہیں ڈال رہا، یعنی ایک تجویز دے رہا ہے کہ پاکستان کو چین کے ساتھ مشترکہ دفاعی نظام میں شرکت کر لینی چاہیے۔ پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی چلا جائے اور چین کے ساتھ بھی چلا جائے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ادھر سے دباؤ آیا تو پھر پاکستان کے پاس چین کی اس تجویز پر عمل درآمد کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا، پھر امریکہ کیا کرے؟ اب امریکہ پاکستان کے بارڈر پر نہیں بیٹھا ہوا جس طرح وہ افغانستان میں آ کر بیٹھ گیا تھا مشرف کے دور میں اور اپنی ہر بات منوا لی تھی اس نے پرویز مشرف سے۔ اب نہ تو امریکہ افغانستان میں ہے اور نہ ہی پاکستان کی فوج میں کوئی جنرل پرویز مشرف ہے۔ یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر آپ ان کا پروپیگنڈا سنیے، آپ خود صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ اچھا، عمران خان کو سپیس ملنے کی جتنی بھی باتیں ہیں سب قیاس آرائیاں ہیں۔ ایک ولاگر، ایک تجزیہ نگار، ایک ٹی وی اینکر، ایک کالم نویس، کوئی بھی ہو، وہ ایک بات کو اپنے شو میں یا کالم میں بڑھاتا ہے اور دوسرے لوگ اس پر پھر اس طرح مصرے پر اپنا مصرع لگاتے ہیں اور پوری غزل تیار ہو جاتی ہے۔ حقیقت میں عمران خان کو سپیس ملتی ہوئی نظر نہیں آتی، اس کے لیے ایسی گنجائش نہیں ہے، اور اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک اصولی اور ایک عملی۔ عملی سے مراد یہ ہے کہ قابل عمل ہونے کے امکانات کتنے ہیں۔ تو اصولی طور پر جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان نے 9 مئی کیا، اگر اس کو معافی مل جاتی ہے تو آپ یہ رستہ کھول دیں گے کہ آئندہ کوئی بھی سیاسی پارٹی اپنے مطالبات منوانے کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے فوجی تنصیبات پر حملے کرے۔ عدالتوں نے ایک مثال تو سیٹ کر دی کہ ان کو 9 مئی کے مجرموں کو بڑے پیمانے پر اس نے معافیاں دیں، ضمانتیں دی، رہائیاں کروائیں، گرفتاریوں سے روکا، گرفتار شدہ افراد کو چھڑایا۔ ایک مثال تو انہوں نے قائم کر دی ہے۔ اب دوسری مثال یعنی فوج کے ذریعے قائم کرانا چاہتے ہیں کہ فوج ان کو معاف کر دے تاکہ آئندہ بھی اس کا رستہ کھلا رہے۔ ایک تو 9 مئی، پھر 24 مئی کو جو کچھ انہوں نے کیا، 24 مئی کا پلان سارا لیک ہو گیا ہے۔ پلان یہ تھا کہ اسی رات انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس اور قومی اسمبلی، پارلیمنٹ ہاؤس اور جو دوسری عمارتیں ہیں اس ایریا میں سب پر قبضہ کرنا تھا۔ ان میں سے 2 عمارتوں پر بھی قبضہ کر لیتے تو بحران بڑا عجیب و غریب شکل اختیار کر جاتا۔ تو یہ 24 مئی بھی کچھ کم سنگین جرم نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ان کا جو ایک پاکستان کا اقتصادی بائیکاٹ کرنے کا ایک مسلسل پلان چلا آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ فوج کے اندر، دفاعی اداروں کے اندر اگر کہیں عمران خان کے بارے میں کوئی لچکدار رویہ تھا
تو اب وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ان معاملات پر عام آدمی جتنا حساس ہو سکتا ہے، فوجی اس سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ اقتصادیات، پاکستان کا اقتصادی بائیکاٹ، یہ پی ٹی آئی والے تو وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو موقع ملے تو یہ بھارت سے پاکستان پر حملہ کرنے کی درخواست بھی دے سکتے ہیں۔ اور افغانستان کے مسئلے پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا رویہ کیا ہے۔ جب افغانستان کے دہشت گردوں نے حملہ کیا تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر جشن کی فضا تھی، اور جب ان کو مار پڑی تو یہ رو رہے تھے۔ ایک تو یہ اصولی وجوہات ہیں، اور پھر ایک ایجنڈا جو عمران خان کا ہے وہ بہت سارے لوگوں تک اب پہنچ گیا ہے کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے، پاکستان کو معاشی طور پر مفلوج کرنا۔ اور عمران خان کی اگر حکومت رہ جاتی تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کام ہو جانا تھا۔ ایک دن عمران خان نے ٹی وی پر آنا تھا، قوم سے خطاب کرنا تھا اور کہنا تھا کہ ملک کا دیوالیہ ہو گیا ہے، روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، گندم ہم خرید نہیں سکتے، تو اب ہمارے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ایٹمی پروگرام سے جان چھڑائیں، ہمیں اس کے عوض اتنے ارب ڈالر ملیں گے، پاکستان میں خوشحالی ہوگی، بھوک، ننگ، افلاس، غربت، بے روزگاری، مہنگائی سب کا ازالہ ہو جائے گا، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یہ زومبیز کی ایک کھیپ ہے، ظاہر ہے وہ جتنے فیصد بھی ہیں وہ موجود ہیں، انہوں نے واہ واہ کے نعرے لگانے تھے اور کہنا تھا کہ ہاں یہ عمران خان نے ایٹمی پروگرام سے جان چھڑا کر ہمارے اوپر ایک بہت بڑا ہمارے اوپر اور ہماری آنے والی نسلوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا، اور یہ کام ہو جانا تھا۔ یہ ایجنڈا ہے عمران خان کا۔ دوسرا ایجنڈا ہے یعنی امریکہ اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ دوسرا جو نقطہ ہے نا، اس میں امریکہ شامل نہیں ہے، اس میں امریکہ کے اندر موجود بھارتی اور یہودی لابی جو طاقتور بھی ہے، مؤثر بھی ہے، لیکن بہرحال وہ حکومت نہیں ہے، ان کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کی ایک سموتھ اور پیسفل ڈس انٹیگریشن ہو جائے، کہ ملک ٹوٹ جائے لیکن اس سے کوئی فساد برپا نہ ہو، کوئی نیا شام، کوئی نیا عراق، کوئی نیا افغانستان نہ بنے، پرامن طریقے سے پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں۔ اور اگر یہ 3 ٹکڑے پرامن طریقے سے نہیں ہوتے تو پھر پاکستان میں انارکی پھیلا کر یہ کام کیا جائے۔ یہ ایجنڈا بھی سب کے سامنے ہے، یہ کوئی غیر سنجیدہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی سنجیدگی والی بات ہے، اور جو لوگ اس سے باخبر ہیں وہ اس وقت بااثر ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے اصولی پہلو، اور عملی پہلو کیا ہے؟ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجیے، 9 مئی کو بھی چھوڑ دیں، 24 نومبر کو بھی چھوڑ دیں، پاکستان کا اقتصادی بائیکاٹ کرانے کا ایشو بھی چھوڑ دیں، عمران خان کے ایجنڈے کو بھی نظر انداز کر دیں، سب کچھ معاف کر دیں، عمران خان کو آپ رہا کر دیتے ہیں۔ رہائی کے بعد کیا ہوگا؟ عمران خان ہر دوسرے ہفتے ایک دھرنے کی کال دے گا۔ دھرنا 5000 کا بھی ہو تو خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اسلام آباد کا ریڈ زون انہوں نے بنایا اس طریقے سے ہے کہ کوئی بھی جگوں کا، گنڈوں کا، لفنگوں کا، شودوں کا ٹولہ آ کر بیٹھ جائے اور نظام حکومت مفلوج کر کے رکھ دے۔ وہ عمران خان کی کال پر 20، 25، 30 ہزار نہ صحیح 10، 15 ہزار ہی صحیح افراد اگر وہاں پہنچ جائیں ریڈ زون میں، اور وہ وہاں دھرنا دے کر بیٹھ جائیں، تو ان کو اٹھانے کا پھر طریقہ کیا ہے؟ ظاہر ہے لاٹھی چلے گی، گولی بھی چل سکتی ہے، اس میں لاشیں گری ہے، اور یہ عمران خان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ وہ لاشیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ 26 نومبر کی رات بھی انہوں نے لاشیں حاصل کرنے کا دعویٰ کیا، جو کہ جھوٹ نکلا، اور عوام نے اس پر، عوام کی بڑی تعداد نے اعتبار نہیں کیا، چنانچہ وہ فضا نہیں بن سکی جو عمران خان چاہتا تھا کہ اتنی لاشیں ملیں گی تو ہم یہ کر لیں گے۔ 2 آدمی مرے، اور انہوں نے 2 آدمی کو پہلے 278 بنایا یا 378 بنایا، اب یاد نہیں، سینکڑوں میں بنایا، پھر کم کرتے کرتے 12 پر آ گئے کہ جناب 12 لاشیں ہماری گری، حالانکہ صرف 2 آدمی وہاں مرے، اور وہ کس کی فائرنگ سے مرے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ جو بھی تھا، انہوں نے 12 لاشوں کا ایجنڈا پکا کر لیا، 12 لاشوں کا بیانیہ پکا کر لیا، اور اس پر غل مچایا، شور کیا، مضمون اخباروں میں چھپوائے، پروگرام کیے، ٹی وی پر چلائے گئے، بیرون ملک کمپین چلائی، اور پروپیگنڈے کا ایک طوفان مچایا، لیکن کیا وہ رزلٹ ملا جو عمران خان حاصل کرنا چاہتا تھا؟ 4 لاشیں گرتی ہیں تو تحریک شروع ہو جاتی ہے۔ پی این اے کی تحریک جو بھٹو صاحب کے خلاف تھی، جس نے پاکستان کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، اور بھٹو کی حکومت عملاً ختم ہو گئی تھی مارشل لا سے بہت پہلے ہی۔ وہ اس طرح ختم ہوئی تھی کہ لوہاری میں مسلم مسجد میں پولیس نے لاٹھی چارج کیا،
اور کچھ آدمی اتنے زیادہ شدید زخمی ہوئے کہ وہ بس معجزانہ طریقے سے بچے۔ اس کے بعد تحریک چلی، پھر فائرنگ بھی ہوئی، لاشیں بھی گرتی رہیں، اور جیسے جیسے لاشیں گرتی رہی تحریک زور پکڑتی رہی، اور یہاں تک کہ پورا ملک جو تھا وہ بند ہو کر رہ گیا۔ 3 شہروں میں مارشل لا لگانا پڑا اور آخر مذاکرات پر مجبور ہونا پڑا۔ پھر مارشل لا لگ گیا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو تحریکیں چلتی ہیں جب لاشیں گرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاشیں گرانے کا جو بیانیہ پی ٹی آئی نے بنایا وہ پٹ گیا، کوئی تحریک چلی نہ کوئی تحریک چلنے کے آثار ہیں۔ لیکن عمران خان کو اگر آپ رہا کر دیں گے تو وہ ہر دوسرے ہفتے یا بلکہ ہر ہفتے ایک دھرنے کی کال دے گا اسلام آباد۔ حکومت کیا ہر مرتبہ کرفیو لگائے گی، یعنی کرفیو جیسی صورتحال پیدا کرے گی، لاک ڈاؤن کرے گی، سڑکیں بلاک کرے گی، کنٹینر رکھے گی، پورے ملک سے پولیس کے دستے اسلام آباد بلایا کرے گی۔ کیا کرے گی حکومت؟ یعنی پھر تو حکومت کچھ بھی نہیں کر سکے گی نا، اس کے علاوہ یہ سوائے کہ سڑکیں رستے بند کرے، لوگوں کو پکڑ دکڑو، اور اسلام آباد پر ایک قسم کا غیر اعلانیہ کرفیو وہاں نافذ کر دیا کرے۔ یہی راستہ ہوگا نا، کیونکہ عمران خان سے آپ یہ توقع کر ہی نہیں سکتے کہ وہ پرامن بیٹھے گا۔ اس کو تو لاشیں چاہیے ہر صورت اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے۔ ان 2 وجوہات کی بنیاد پر عمران خان کو گنجائش ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور یہ میں تجزیہ نہیں بتا رہا، یہ عملی صورتحال بھی یہی ہے۔ میں صرف اس صورتحال کی وجہ بتا رہا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ کوئی گنجائش اس کو نہیں مل رہی۔ جہاں تک مسلم لیگ کی طرف سے یہ تجویز جو سامنے آئی تھی کہ عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے، تو وہ مسلم لیگ کی طرف سے ایک چال تھی جو ناکام ہو گئی۔ چال یہ تھی کہ عمران خان ہاں کر دے تو ظاہر اس کے بعد پھر جو ایک امپریشن پھیلے گا وہ یہی ہوگا کہ عمران خان نے ڈیل کر لی۔ اچھا، یہاں ضمنی طور پر میں ایک چھوٹی سی خبر، ویسے ہے تو بڑی اہم خبر، لیکن اس کو یعنی ایک سطر کی خبر ہے کہ عمران خان نے ایک موقع پر اپنی ٹیم سے یہ بھی کہا کہ اچھا اگر میں 9 مئی کی تحریری معافی مانگ لوں قانونی الفاظ کے ساتھ، یعنی اگر مگر چونکہ چنانچہ کے ساتھ، تو گارنٹی کیا ہوگی کہ مجھے پھر رہا کر دیا جائے گا؟ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے کہ فوج کا بیان جو تھا وہ بڑا واضح تھا۔ اس نے کہا تھا کہ عمران خان کو، یعنی نام نہیں لیا تھا عمران خان کا، 9 مئی کی معافی مانگنا ہوگی۔ اگر وہ معافی مانگتے ہیں تو پھر بات چیت کی گنجائش نکل سکتی ہے، یہ کہا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ معافی مانگ لے گا تو ہم معاف کر دیں گے، بلکہ یہ کہا تھا کہ اگر اس نے معافی مانگ لی تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے، یعنی کوئی معاملہ آگے کی طرف ڈیولپ ہونے کی ایک راہ نکل سکتی ہے۔ اچھا، اب وہ الزینبیون عرف مجلس وحدت المسلمین، نام دیکھو کیسا رکھا ہے، مسلمانوں کی وحدت، حالانکہ یہ اس پارٹی کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ انتشار کا ہے۔ اس نے کراچی میں 5 دنوں سے طوفان مچایا ہوا ہے۔ 10-12 جگہ پر ان کے لوگ دھرنا دے کر بیٹھتے ہیں، اور کسی بھی دھرنے میں 40-50 سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے، لیکن چونکہ مسئلہ فرقہ وارانہ آ جاتا ہے، مذہبی آ جاتا ہے، نہ حکومت کو یہ جرت ہوتی ہے کہ وہ پولیس کو کہے کہ لاٹھی چارج کرے، ورنہ 50-100 آدمیوں کو لاٹھی چارج کر کے اٹھانا کوئی مشکل نہیں۔ لیکن کیا ہوگا، لاٹھی چارج ہوگا، کوئی زخمی ہو جائے گا، کوئی اس طرح کوئی بڑا واقعہ بھی ہو جائے تو اگلے دن اس دھرنے میں شرکاء کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ کراچی پاکستان کا جو سب سے بڑا صنعتی شہر ہے اور تجارتی ہب ہے، اس کے 10 مقامات انہوں نے منتخب کیے اس طریقے سے کہ پورے شہر کی ٹریفک معطل ہو اور کاروباری زندگی تباہ ہو جائے۔ اور اب عمران خان نے الزینبیون کو ہدایت کی ہے کہ ایسے ہی دھرنے پنجاب میں بھی دیے جائے، خاص طور پر لاہور، فیصل آباد اور پنڈی میں، اسلام آباد میں بھی، مطلب تجارتی سرگرمیاں مفلوج ہو جائیں۔ اور اب یہ دھرنا دینے جا رہے۔ کوئی بھی آدمی مناسب عقل رکھنے والا یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ جہاں واقعہ ہوا ہے اور جو حکومت اس واقعے کی ذمہ دار ہے، وہاں تو آپ نے کوئی دھرنا نہیں دیا۔ دھرنے تو آپ کو وہاں دینے چاہیے، کیونکہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ گنڈا پور گورنمنٹ کی نالائکی یا بدنیتی، بلکہ دونوں چیزیں شامل ہیں کہ وہاں یہ واقعہ ہوا۔ اور میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اس واقعے کے وہاں جو المیہ رونما ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں دونوں طرف سے، انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، لوگ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، لوگ مشکلات کا شکار ہیں، کھانا نہیں مل رہا ان کو، دوائیں نہیں مل رہی۔
تو اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی دونوں اتحادی ہیں، ٹی ٹی پی بھی پی ٹی آئی کی اتحادی ہے، اور یہ مجلس زینبیون عرف وحدت پتہ نہیں کیا، یہ بھی ان کی اتحادی ہے۔ تو یہ دو اتحادیوں کی جنگ ہے، اور پی ٹی آئی ایک طرف تو ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک کا ساتھ دے کر دوسرے کو ناراض نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس معاملے سے پی ٹی آئی کی ایجنڈے کو فائدہ ہو رہا ہے، بدامنی ہوگی تو اچھی بات ہے یہ ان کے لیے۔ اور وہاں پر یہ زینبیون والے کہاں کیوں دھرنا نہیں دیتے، پشاور میں کیوں دھرنا نہیں دیتے، ڈیرہ اسماعیل خان میں، پشاور میں، کوہاٹ میں انہوں نے کوئی دھرنا نہیں دیا۔ کرم میں دھرنا ہے لیکن وہ وہاں کے مقامی آبادی والوں کا دھرنا ہے۔ یہ مجلس وحدت پتہ نہیں کیا ان کی طرف سے، زینبیون کی طرف سے یہ دھرنا پورے صوبہ پختونخوا میں کہیں نہیں دیا جا رہا۔ اور آج سندھ کے ایک وزیر اطلاعات، غالباً وزیر اطلاعات نہیں، شازیہ مری صاحب کے پاس کیا وزارت ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، تو شازیہ مری صاحب نے آخر یعنی چپ کا روزہ توڑا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ بھائی پختونخوا میں ہونے والے واقعات کی سزا صوبہ سندھ کو کیوں دی جا رہی ہے۔ یہ سوال پیپلز پارٹی نے کیا ہے، یہ سوال مسلم لیگ کو بھی کرنا چاہیے۔ بھائی مجرم تو آپ کا پشاور کی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھا ہے، اور آپ تجارتی سرگرمیاں بند کر رہے ہیں کراچی کی اور لاہور کی۔ تو یہ ایک سازش ہے عمران خان کی طرف سے دی گئی ہدایت کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ملک کی معیشت مفلوج ہونی چاہیے، جو بھی ہو کسی بھی طریقے سے ہو۔ ناظرین، افغانستان کا ذکر جتنا یہ لوگ کر رہے ہیں اتنا بڑا بحران ہے نہیں، اس لیے میں بھی اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ 2 مرتبہ حملے کیے گئے افغانستان کی طرف سے، اور دونوں موقع پر پاکستانی فوج نے ان کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ خبر تو یہ بھی آ رہی ہے کہ 40 چوکیاں ان کی برباد کر دی ہیں، لیکن میرے پاس جو اتھینٹک خبر ہے وہ 6 چوکیوں کی ہے کہ 6 چوکیاں طالبان کی انہوں نے بالکل نیست و نابود کر دی ہیں، برباد کر دی ہیں۔ ان کے کچھ لوگ مارے بھی گئے ہیں، ایگزیکٹ تعداد کا پتہ نہیں، کہ کوئی ایک تعداد 6 کی بھی آ رہی ہے، ایک تعداد 20-25 کی بھی آ رہی ہے۔ ان کے کچھ ٹینک بھی تباہ ہوئے ہیں اور وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ اس ناکامی پر جو اظہار افسوس بھارت میں ہے اور جو ملا ہیبت رام کی کیبنٹ میں ہے وہ تو ہے، لیکن اس سے زیادہ جو یعنی صدائے ماتم جو بلند ہو رہی ہے وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے، اور پاکستان کو وہاں پر گالیاں دی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے، یہ کہا جا رہا ہے ان ولاگز میں، ان پروگراموں میں، کہ پاکستان نے جو 4 کیمپ تباہ کیے، ٹی ٹی پی کے ٹریننگ سینٹر تھے، وہ ٹریننگ کیمپ نہیں تھے، وہ تو شہری آبادیاں تھیں، اور سب مرنے والے عورتیں اور بچے تھے۔ تو مرد کہاں گئے ہوئے تھے؟ مرد چھٹی پر تھے یا سوئٹزرلینڈ گئے ہوئے تھے کہ وہاں بمباری ہوئی اور صرف عورتیں اور بچے مرے۔ تو خیر آگے کی بات جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے کچھ وزیروں کا اجلاس ہوا ہے جس میں ملا متقی بھی شامل تھے۔ انہوں نے اجلاس میں یہ طے کیا، اور حکومت کو پھر ظاہر ہے امیر المنافقین ملا ہیبت رام کو بھی اس کی کاپی بھیجی گئی ہوگی۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے بارڈر کا دفاع کریں گے، ٹھیک ہے، یہ بات انہوں نے اصولی بنیاد پر ان کو یہ بات کہنی چاہیے، کہنے کا حق ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ افغان سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ ملا ہیبت رام کی پالیسی کے خلاف بیان ہے۔ 5 یا 6 وزیر تھے اس اجلاس میں۔ اس کی پوری تفصیل ابھی مجھے نہیں ملی، اگر مزید کوئی قابل ذکر بات ہوئی تو اگلے پروگرام میں ہم اس پر بات کر لیں گے۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ افغان گورنمنٹ کے اندر جو ایک ڈفرینس ہے، جو ایک خلیج ہے، اور رائے کا جو فرق ہے، پالیسی کا جو فرق ہے، سوچ کا، وہ اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔